اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں کی زندگی میں اللہ ہے تو وہ جلد باز نہیں ہوتے، مصیبتوں میں صبر کرتے ہیں، خوشیوں میں اللہ کا شکر کرتے ہیں. لیکن جن کی زندگیوں میں اللہ ہے ان کی علامتیں کیا ہیں؟ آگے اللہ نے وہ علامتیں بتائی ہیں، کیونکہ ہر آدمی کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ تو اللہ نے علامتیں بتائیں. فرمایا کہ یہ زبانی دعویٰ قبول نہیں ہے کہ تم کہو میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں. جن کی زندگی میں اللہ ہے، جو اللہ پہ اعتماد کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں مصیبت دینے والا بھی اللہ، خوشیاں دینے والا بھی اللہ، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی علامت یہ ہے الا المصلین، کہ وہ نمازیں پابندی سے قائم کرتے ہیں. جو آدمی 5 وقت پابندی سے نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، یہ خالی پیلی کا دعویٰ ہے، اندر سے کھوکھلا دعویٰ ہے. اس دعوے کی اللہ کی نظر میں کوئی حقیقت بولو نہیں ہے. الا المصلین، اللہ کہتے ہیں نماز پڑھے سب سے پہلے. جب اللہ کو مانتا ہے، مجھے بتاؤ تھانے سے ایس ایچ او صاحب کا میسج آ جا بھائی تیرا بلاوا آیا ہے، اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ تھانے سے بلایا، ویسے ہی کوئی بندہ چلتے ہوئے کہہ رہا ہے یار تجھے صاحب بلا رہے ہیں، آپ بولے گا جا بھائی تیرے نوکر ہیں ہم جو صاحب بلا رہے ہیں. لیکن پتہ چل جائے، وہ تصویر دکھائی یہ ایس ایچ او صاحب ہے، انہوں نے بلایا ہے، جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی، ویسے تو نہیں لگ رہا، لیکن جب بلائے گا نا کوئی تو بغیر پوچھے جاؤ گے. ایک دفعہ ایک تھانے سے فون آیا ایس ایچ او صاحب کا، انہوں نے بولا آپ ذرا ملاقات کرنا چاہتا ہوں، بہت پرانی بات ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے حضرت بتا دیں کب آ جاؤں؟ کہہ رہے ہیں یار وہ بس ملنا ہے آپ سے، آپ آ جائیں. میں نے کہا آپ آنا پڑے گا ورنہ آپ موبائل بھیج دو گے اٹھا کے لے جاؤ گے، کیا خیال ہے؟ تمیز سے آ جاتے ہیں، اچھا ہے. خیر وہ ایسا کوئی مسئلہ تھا نہیں. تو مولانا تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب کوئی انگریز کی حکومت کی طرف سے کوئی نوٹس آتا نا کہ کورٹ میں آ جائیں تو وہ چلے جاتے. کسی نے کہا کافروں کی حکومت ہے، آپ ایک نوٹس پہ عدالت پہنچ جاتے. انہوں نے کہا حکومت تو ہے نا، چاہے کافروں کی ہو مسلمانوں کی، تمیز سے نہیں گئے تو کیا کریں گے؟ اٹھا کے لے جائیں گے. تو بہتر نہیں عزت کے ساتھ چلے جاؤ. تو فنٹر گیری اچھی نہیں ہوتی، اپنی حیثیت دیکھنی چاہیے انسان کو. بعض لوگ فنٹر بنتے ہیں پھر بعد میں اس سے بھی زیادہ ان کو رسوا ہونا پڑتا ہے. اب دیکھو جب کسی بڑے کی طرف سے دعوت آئے، ڈی ایس پی نے بلایا، ایس ایس پی نے بلایا، فلانے کرنل نے بلایا، فلانے نے بلایا، بادشاہ نے بلایا، وزیر اعظم نے بلایا، سعودی عرب میں بادشاہ سلامت نے کسی کو بلایا کہ فلاں کو میرے پاس لے کر آؤ. اگر آپ کو یقین نہیں ہے نا کہ فلاں نے بلایا ہے تو آپ انکار کر دو گے، آپ بولو گے مذاق کر رہا ہے. آپ کیا بولو گے؟ ابے مذاق کر رہا ہے، مجھے کیوں بلائے گا بادشاہ، مجھے کیوں بلائے گا شہزادہ، مجھے کیوں بلائے گا ایس ایس پی. لیکن اگر آپ کو یقین ہے نا کہ اس نے بلایا ہے تو آپ اس کی دعوت کو ٹھکرا سکتے ہو کیا؟ بولو ٹھکراؤ گے؟ بشرطے کے محلے سے بھاگنے کا پروگرام ہو، اگلی فلائٹ سے ملک چھوڑنے کا پروگرام ہو، کبھی بھی نہیں ٹھکراؤ گے. تو اللہ کہتے ہیں جو مجھے مانتا ہے نا، جب میری طرف سے ندا لگتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ کس کی طرف؟ نماز کی طرف. اور اس کو یقین ہے کہ یہ صدا کون لگا رہا ہے؟ مؤذن اللہ کے حکم پہ. کافر کہتا ہے اللہ کی طرف سے صدا یہ ہے ہی نہیں، یہ مسلمانوں کا اپنا کلچر ہے اذان. ہم کیا کہتے ہیں یہ صدا کس کی طرف سے ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے بھائی. مؤذن تو ایک اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت بلال کو اذان سکھائی ہے نا، تو یہ اذان نبی کو کس نے سکھائی ہے؟ اللہ نے. حضرت عمر کو بھی خواب آیا، زید ابن ارقم کو بھی خواب آیا. جب مسلمانوں نے طے کیا نا بھائی ہم 5 وقت، اللہ نے نماز فرض کی 5 ٹائم، تو مسلمان آ جاتے تھے 5 ٹائم پہ. تو صحابہ کے درمیان مشورہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا ہم لوگوں کو بتائیں کیسے کہ جماعت کا ٹائم ہو رہا ہے. پہلے گھڑیاں تو تھی نہیں بھائی، کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے ہم لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ اس ٹائم پہ آ جائیں. تو اعلان کیا ہو؟ تو کسی نے کہا بھائی عیسائی لوگ جیسے وہ بجاتے ہیں، کوئی سائرن بجاتے ہیں، گھنٹی بجاتے ہیں، کچھ ہندوؤں کے یہاں مندروں میں گھنٹیاں بجتی ہیں تو ہم بھی ایسا کریں گے. اللہ کو یہ بات پسند نہیں تھی. اللہ اس امت مسلمہ کو ایک اعزاز دینا چاہتے تھے. کتنا بڑا اعزاز کہ اس امت مسلمہ کے ذریعے فضاؤں میں گھنٹیاں نہ گونجیں، اللہ اکبر کی تکبیریں گونجیں. پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں ہر وقت اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگ رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کا نعرہ بھی لگ رہا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ بھی. پیغمبر کی رسالت کی صدائیں بھی پوری دنیا میں ہر وقت گونج رہی ہیں، فجر میں بھی، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی. اللہ کی کبریائی، اللہ کی توحید بھی.
اللہ یہ چاہتے تھے اس امت مسلمہ کو اعزاز دینا، تو اللہ نے حضرت عمر کو بھی خواب دکھایا، حضرت زید ابن ارقم کو بھی، یہ دونوں نبی کی خدمت میں گئے، بتایا، آپ نے فرمایا، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ نماز کے لیے جب تم نے لوگوں کو بلانا ہے، گھنٹیاں نہیں بجانی اور نہ سائرن بجانے ہیں، تم نے کیا کرنا ہے؟ صدائیں بلند کرنی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اتنی سی نماز ہے، اس کی دعوت کتنی بڑی ہے آپ دیکھو۔ دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، جب بھی دنیا میں کوئی کام ہوتا ہے نا، ایک دفعہ اگر ہو تو اس کے اعلان کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو کام 5 ٹائم بار بار ہونا ہے تو ہر بار اعلان کی ضرورت ہوتی ہے۔ یار آپ اسکول کو دیکھ لو نا، یا آپ آفس میں جب جاتے ہو تو آفس میں آپ کو بتا دیا جاتا ہے روزانہ 9 بجے آپ نے آنا ہے۔ گورنمنٹ کا آفس ہے تو اس میں بتا دیا جائے گا رات شام 2:30 بجے آپ نے یہاں صبح پہنچنا ہے۔ گورنمنٹ میں صبح 2:30 بجے بجتے ہیں گورنمنٹ کے اداروں میں، تو آپ نے صبح کتنے بجے پہنچنا ہے؟ یہاں پہ 9 بجے پہنچنا ہے۔ ایک دفعہ بتا دیں گے نا بھائی اب خود آ جایا کرو، یہ نہیں کہ ہم بھونبو لے کے تمہارے گھر میں پہنچا کریں گے 9 بج گئے ہیں آ جا بھائی، بار بار ضرورت ہوتی ہے بتانے کی نا۔ تو اللہ میاں نے بھی بتا دیا بھائی فجر کا یہ ٹائم ہے، ظہر کا سورج ڈھل جائے گا تو ٹائم ہے، عصر جب ہر چیز کا سایہ 1 مثل اور یا 2 مثل جو علماء کا اختلاف ہے، اور پھر مغرب غروب آفتاب کے بعد عشاء، جب شفق غائب ہو جائے تو بس کافی تھا۔ ہر بار اعلان کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دنیا بڑی نہیں ہے، بڑا کون ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، کیونکہ جب اذان ہوتی ہے تو ہمیں دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ڈرامہ، فلم، کاروبار، ملازمت، جاب، کسٹمر، یہ سب چیزیں کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ بولو، کھینچ رہی ہوتی ہیں۔ مؤذن کو کہہ دیا اللہ نے کہ ان کو بتا دو یہ چیزیں بڑی نہیں ہیں، بڑا کون ہے؟ اللہ۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جو ایس ایچ او والی مثال، ایک طرف ایس ایچ او بلا رہا ہے، ایک طرف گلی کا چپڑاسی بلا رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہو میں چپڑاسی کی دعوت پہ جاؤں گا، اگلا بولے گا بیٹا چپڑاسی چھوٹا ہے، تھانے دار کیا ہے؟ بڑا ہے، وہاں چلا جا ورنہ وہ نہیں چھوڑے گا تجھے، اس کو بعد میں نمٹا لینا۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بھائی تجھے تیرا باپ بلا رہا ہے، ادھر چلا جا، تو باپ کی دعوت کو ٹھکرا رہا ہے اور ماموں کی دعوت پہ جا رہا ہے، تو بیوقوف ہے یا نہیں ہے؟ باپ پہلے ہے، باقی سب کون ہے؟ بعد میں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں کہتے ہیں کہ اذان کے ذریعے یہ کہلوایا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ بتا دیا کہ اب اس کے آرڈر کے آگے بیوی، بچے، باپ، ماں، کاروبار، بزنس، جاب، ملازمت سب کیا ہیں؟ چھوٹے ہیں، بہت چھوٹے ہیں۔ کس قدر موٹیویشن ہے۔ پھر ایک بار نہیں 4 بار، پھر میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو کس کی عبادت کی جائے گی؟ کس کو مانا جائے گا؟ اللہ کو۔ اور ہم جو یہ کہہ رہے ہیں، شیطان وسوسہ دل میں ڈال سکتا ہے، بھائی ہو سکتا ہے یہ مسلمانوں نے خود سے عبادت کا ایک طریقہ ایجاد کر لیا ہو سکتا ہے خود سے کسی مولوی صاحب نے فتویٰ دے دیا ہو کہ اللہ اکبر کہہ کے لوگوں کو بلایا کرو۔ نہ ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ تو جو پیغمبر ہیں انہوں نے یہ دعوت ہمیں سکھائی ہے، تو یہ پیغمبر کی دعوت نہیں ہے۔ میسنجر کا کام اپنا پیغام پہنچانا نہیں ہوتا، میسنجر کا کام اس کا پیغام جس کے وہ میسنجر ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے میسنجر ہیں، لہذا یہ آپ کا اپنا پیغام نہیں ہے، یہ کس کا پیغام ہے؟ اللہ کا ہے۔ اللہ کہہ رہے حی علی الصلاۃ، کتنی زبردست دعوت ہے۔ تو نبی کی رسالت کا اعتراف کر کے اصل میں کیا بتانا ہے کہ یہ اذان نبی کا پیغام نہیں ہے، یہ اذان اصل میں کس کا پیغام ہے؟ اللہ کا پیغام ہے۔ لہذا آگے جب حی علی الصلاۃ کی دعوت ہوگی، آؤ نماز کی طرف، تو یہ مؤذن کی یا پیغمبر کی دعوت نہیں ہے، ان کی بھی ہے لیکن اصل کس کی ہے؟ وہ تو نقل کرنے والے ہیں، اصل یہ اللہ کہہ رہے ہیں حی علی الصلاۃ۔ ہم کیوں نہیں آتے نماز کے لیے؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں مؤذن صاحب کہہ رہے ہیں۔ جب اذان ہو رہی ہے تو کہتے ہیں مؤذن کہہ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن اذان دے رہا ہے۔ حی علی الصلاۃ کہہ رہا ہے مؤذن، کہتے ہیں یار مؤذن صاحب کو چونکہ تنخواہ ملتی ہے لہذا اس نے تو ٹائم پہ کیا کہنا ہے؟ حی علی الصلاۃ ہی کہنا ہے۔ 2 دفعہ حی علی الصلاۃ کہنا ہے، 1 دفعہ بھی کہے گا تو تنخواہ کیا ہو جائے گی؟ ابے کوئی حی علی الصلاۃ 1 دفعہ کہہ کے نکل لے پتلی گلی سے، اس کو مؤذن کو پوری تنخواہ ملے گی؟ مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کے سمجھ میں آ نہیں رہا بیان۔ مؤذن 1 دفعہ بھی 1 لفظ بھی چھوڑ دے، تنخواہ پوری ملے گی؟ اس کو نہیں ملے گی، لوگ پکڑ کے ماریں گے، اذان تو پوری دے۔ تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، یہ اعلان مؤذن کر رہا ہے۔ میرے بھائی یہ ہماری غلط فہمی ہے۔
مؤذن نہیں کر رہا. یہ کون کر رہا ہے اعلان؟ یہ اللہ کہہ رہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. ہاں مؤذن کا مقام بلند ہے اس لیے کہ وہ اللہ نے جو اس کے ذمے ڈیوٹی لگائی وہ اس ڈیوٹی کو پوری کر رہا ہے. اس لیے جب بھی کہیں جنگلوں میں نماز پڑھا کرو نا تو خود اذان دینے کی کوشش کیا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اونچی گردن قیامت کے دن مؤذن کی ہوگی. یہ کنایہ ہے عزت سے, کیونکہ وہ 5 ٹائم اللہ کا اعلان فضاؤں میں بلند کرتا ہے. ہمارے حضرت کے ایک شاگرد تھے, شاگرد تو نہیں مرید تھے, وہ PIA میں بہت بڑے آفیسر تھے, بہت بڑے آفیسر, سینئر ترین آفیسر تھے وہ. لیکن جب وہ دارالفتہ آتے نا ہمارے حضرت کے یہاں تو اذان وہ خود دیا کرتے تھے. ان کی کوشش ہوتی جب میں ہوں تو میں ہی اذان دوں, کسی اور کو نہیں اذان دینے دیتے تھے. تو کمال ان کا یہ نہیں تھا کہ اذان دیتے تھے, کمال یہ تھا کہ جب کوئی ان سے ملتا کہ آپ کیا کرتے ہیں تو کہتے تھے میں مفتی رشید احمد صاحب کے ہاں مؤذن ہوں. وہ اپنے اس عہدے کا نہیں بتاتے تھے کہ میں PIA میں اتنا بڑا آفیسر. بھائی پوچھتے ہیں آپ کیا ہو, کہتے ہیں میں کیا ہوں بھائی, میں مؤذن ہوں. کہتے ہیں یار اتنا پڑھا لکھا آدمی, انگلش ٹھش ٹھش بولتا ہے اور ایسے گیٹ اپ سے بھی لگتا ہے کوئی بڑا آدمی ہے, کھاتا پیتا, اور کام کیا کر رہی ہے مؤذن. وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے تھے بھائی قیامت کے دن میرا مؤذن ہونا یہ میرے لیے زیادہ بڑا اعزاز ہوگا, PIA کا آفیسر ہونا زیادہ بڑا اعزاز نہیں ہوگا. تو ایسا نہ ہو دنیا میں جب کوئی ملے میں عزت کے لیے بولوں PIA کا آفیسر ہوں, قیامت میں اللہ جب مؤذنوں کو بدلہ دے رہا ہوگا تو اللہ کہے گا تو آفیسر پہلے, مؤذن تو کیا ہے بعد میں. تو جو وہاں کہنا یہاں بھی کیا کہو, یہاں بھی وہی کہو. اللہ کہے گا ادھر تو پیڑے کھانے کے لیے مؤذن نہیں ہوں, کیونکہ مؤذن جب کوئی کہتا نا تو رشتہ ہی نہیں ہوتا. ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے, ان کی بھی جاب تھی اچھی, ان کو بھی شوق تھا یار چلو میں بھی اذان دے دیا کروں جا کے, کبھی کبھار وہ بھی اذان دیتے. یہ میرے سامنے کا واقعہ ہے. ان کے رشتے والے آئے, لڑکی والے گھر میں آ کے بیٹھے ہوئے, وہ سامنے بیٹھے ہیں, لڑکی والے ادھر, لڑکے والے سامنے. یہ لڑکا کہیں چلا گیا اذان دینے, اذان کا ٹائم ہو گیا تھا, حالانکہ اس کی اچھی جاب بھی تھی ایک الگ سے, پراپر مؤذن نہیں تھا یہ چلا گیا. ہماری مسجد میں وہاں نا جہاں ہم پہلے رہا کرتے تھے پراپر مؤذن نہیں تھا. امام صاحب نے کہا تھا بھائی جن دن کو اذان دینے کا شوق ہے سب دے سکتے ہیں, کوئی ایک آدمی نہیں ہے, جس کو دل چاہتا ہے اذان دے آ کے. تو وہ گئے اذان دینے کے لیے, لڑکی والے نے, اچھا لڑکے والوں نے فخر سے بتایا یہ ہمارا بیٹا اذان دے رہا ہے. ان کا خیال تھا کہ وہ تو خوش ہو جائیں گے, مسلمان ہیں. تو لڑکی کے ابا نے کہا اچھا یہ آپ کا بیٹا اذان دے رہا ہے؟ ہاں. ہم نے نہیں کرنی بھائی یہاں پہ, ہم مولویوں کو سے شادی نہیں کرتے, تو ہم مولویوں کو نہیں دیتے اپنی بیٹی. وہ رشتہ ہی توڑ کے چلے گا یار. ابے بھائی تو اس کو ملو تو صحیح, تم دیکھو تو صحیح, اس کو نہیں بس اذان کیوں دے رہا ہے یہ تو مولانا نکلا. مجھے ایک جگہ گھر چاہیے تھا کرائے پہ گھر چاہیے تھا, یہ کچھ وقت پرانی بات ہے. تو میں نے کسی کے ذمے لگایا, اسٹیٹ ایجنٹ کے گھر وزٹ کیا, دیکھا بڑا زبردست. تو میں نے اسٹیٹ ایجنٹ سے کہا کہ یار ان لوگ کو بتا دینا میں ایگری ہوں. اسٹیٹ ایجنٹ, وہ کوئی خاتون اس گھر کی مالک تھی, اسٹیٹ ایجنٹ نے ان کو بتایا کہ خاتون ہے, ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ یہ مفتی صاحب ہیں, وہ گھر لینا چاہتے ہیں. تو اس خاتون نے ان کو آڈیو بھیجی, وہ آڈیو اس نے مجھے بھیج دی. خاتون, یہ مفتیوں کو ہم نے گھر نہیں دینا ہے. مطلب کوئی نارمل قسم کے لوگ لے کر آؤ, مفتیوں کو ہم نے گھر, ایسا تنزیہ. ابھی بھی وہ آڈیو میں سنا سکتا ہوں, ابھی میرے موبائل میں پڑی ہوئی ہے اس خاتون کی آڈیو آپ, لیکن وہ سمجھ جائے گی کہ میری بات ہو رہی ہے اس لیے میں سنا نہیں رہا. وہ میں نے واٹس ایپ پہ سنبھال کے رکھی ہوئی ہے, مفتیوں کو ہم نے گھر نہیں دینا ہے. تو میں نے کہا بھائی نہیں دینا تو اس کو نہ دو, ہمیں کیا دوسرا کوئی گھر لے لیں گے, کیا خیال ہے, اللہ کی زمین چھوٹی تھوڑی ہے. خیر, تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی, جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں میں. تو اللہ کی طرف سے یہ مؤذن کی اپنی آواز نہیں ہے بھائی. اگر مؤذن کی اپنی آواز ہوتی تو مؤذن ہمارا ماموں لگتا ہے جو ہم اس کی دعوت پہ لبیک ہیں. کیا خیال ہے, مؤذن کہ حی علی السلام کہیں چل میں آ رہا ہوں, ہمارا ابا کہے گا نہیں میں نے بلایا تھا اس دن آیا نہیں تھا تو, اور مؤذن سے تیرے بڑے تعلقات ہیں, ایک دفعہ حی علی السلام بول دیا اٹھ کے جا رہا ہے. تو ہم کیوں جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں بھائی یہ مؤذن کی آواز نہیں ہے, یہ کس کی دعوت ہے, یہ اللہ کی دعوت ہے. حی علی الصلاۃ, آؤ کس کی طرف, نماز کی طرف. حی علی الفلاح, پھر اللہ کہتے ہیں آؤ کامیابی کی طرف. دو چیزیں روکتی ہیں, ایک آپ اس دعوت کو ویلیو نہیں دے رہے, جیسے کوئی چپڑاسی بلا رہا ہو اور ایس ایچ او بلا رہا ہو اور آپ ویلیو نہ دے رہے ہو ایس ایچ او کو, تو اگلا کیا کہے گا, ابے یہ تھانے دار ہے تجھے بلا رہا ہے, تو چپڑاسی کی دعوت پہ لبیک کہہ رہا ہے.
جیسے قرآن نے کہا نا اللہ اکبر، یہ دنیا سب اللہ کے مقابلے میں کیا ہے؟ چھوٹی ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تو بڑا ہے اس کی دعوت پہ جا۔ دوسری چیز جو انسان کو روکتی ہے اس دعوت سے، وہ لالچ۔ بعض دفعہ چپڑاسی کی دعوت پہ چلا جاتا ہے، ایس ایچ او کی دعوت پہ نہیں جاتا، اسے پتا ہے چپڑاسی کی دعوت میں 1 کروڑ روپے ملیں گے، ایس ایچ او صاحب پتہ نہیں چائے پلائیں گے، کیا پلائیں گے، کیا ہوگا، کل چلا جاؤں گا، پرسوں چلا جاؤں گا۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے۔ تو نماز میں بھی جب اللہ اذان میں ہمیں بلاتے ہیں نا، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تو ہمیں اللہ اکبر سے یہ تو پتہ چل گیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے بھائی۔ اب دکان چھوٹی، باقی تمام چیزیں چھوٹی، سب سے بڑا کون؟ اللہ۔ لیکن شیطان کہہ سکتا ہے بھائی اللہ بڑا تو ہے، لیکن ملے گا کیا وہاں جا کے؟ دکان پہ بیٹھا رہے گا، بے شک چھوٹی ہے، کسٹمر بھی تو ہے نا، پیسہ بھی تو ہے، کوئی بات نہیں، چھوٹے کی دعوت پہ لبیک کہہ لو، پیسہ مل رہا ہے۔ بڑے کی دعوت پہ لبیک کہو گے، مسجد جاؤ گے، امام صاحب چندہ ہی مانگ لیں گے اور تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی 50 روپے بھی نہیں ملیں گے، فجر پڑھ کے، ظہر پڑھ کے، عصر پڑھ کے، تو خالی پیلی، کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ادھر نماز چھوڑوں گا تو ڈرامہ پورا چلے گا میرا، ٹھیک ہے نا، کرکٹ کا میچ آ رہا ہے، آخری چھکا چل رہا ہے، آخری بال چل رہی ہے، کیسے جذبات ہیں یار، یہ سین رہ جائے گا، انڈیا پاکستان کا میچ ہے، بعد میں لوگوں کے بتانے میں وہ مزہ تھوڑی آئے گا، لاسٹ اوور ہے، ادھر حی علی الصلاۃ اقامت ہو رہی ہے، تو یہ مزے رہ جائیں گے میرے، اور پھر وغیرہ وغیرہ جو 20 چیزیں۔ تو اس لیے اللہ نے اس اشکال کا بھی جواب دیا کہ اللہ کی دعوت پر لبیک اس لیے بھی کہو کہ سب سے بڑا ہے، اور حی علی الفلاح، اللہ جو تمہیں بلا رہا ہے نا نماز کی طرف، اس میں کامیابی ہے۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ نماز چھوڑنے میں لذتیں ہیں، حقیقت میں نماز پڑھنے میں لذتیں ہیں۔ اللہ کی دعوت پر لبیک کہو گے تو وہ تمہیں جو کچھ دے گا، یہ دنیا تمہیں وہ کچھ نہیں دے سکتی۔ مالا عین الرات، وہ کچھ ملے گا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں ان لذتوں کا خیال بھی نہیں آ سکتا۔ آپ سوچنا شروع کرو نا جنت کے عیش کو، تو سوچتے سوچتے جو آپ کی انتہا ہوگی نا، جنت اس سے آگے سے شروع ہوگی۔ ایسی عیش کی زندگی، دنیا میں بھی سکون مل جاتا ہے نمازی کو، صرف آخرت کی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا چھوٹی کامیابی نہیں، فلاح کہتے ہیں بہت بڑی کامیابی، حی علی الفلاح۔ تو میرے بھائی اتنی لمبی تقریر 5 ٹائم اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے مؤذن کی، تم ان کو کہو، لیکن اللہ نے کہا مؤذن کو اپنا میرا پیغام پہنچا دو، کسی کے گھر جانے کی تمہیں اجازت نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اب نہیں آ رہا تو پیچھے سے پولیس آ رہی ہے آپ کو نکالنے کے لیے، کہ اللہ نے ایسے جو آپ کو بلائے گا نا، آپ نہیں جاؤ گے تو پیچھے موبائل آئے گی، بولے گا تیرے کو تمیز سے بلایا، آ نہیں رہا، چل۔ لیکن اللہ یہ کام نہیں کرتا۔ اللہ مؤذن کو کہے گا پیغام دے دے، فضاؤں میں میری صدا گونجے، ان کے کان تک آواز پہنچ جائے، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اللہ کہتے ہیں چھوڑ دو، چھوڑ دو، زبردستی نہیں جانا کسی کے گھر سے گھسیٹ کے اس کو نماز کے لیے نہیں نکالنا۔ وجہ ہے یہ آزمائش کے خلاف ہے۔ میں نے ایک دن رکھا ہوا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، چیک کر رہا ہوں کون میری دعوت پر لبیک کہتا ہے اور کون میری دعوت پر لبیک نہیں کہتا، بس نوٹ کر رہا ہوں میں۔ تو ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ ہم نمازیں چھوڑتے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا، بھائی اللہ کہہ رہا ہے میں تجھے ہر بار یاد دلاتا ہوں، اب یہ تیرا فالٹ ہے کہ تو اس اذان کی کانوں کو، وہ اذان کی آواز کو تو ویلیو نہیں دیتا، اب یہ تیرا فالٹ ہے، میں نوٹ کرتا جا رہا ہوں کون پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی دعوت پہ لبیک کہتے ہیں، پہلی صف میں آ کے نماز پڑھتے ہیں، کل قیامت کے دن جب اللہ کا دربار لگے گا وہ بھی کہاں ہوں گے؟ وہ پہلی صف میں ہوں گے، ان کو وہاں بھی پروٹوکول ملے گا، اور جو آخری صف میں ہوں گے وہ وہاں بھی کہاں ہوں گے؟ وہ چپلوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور جو آتے ہی نہیں ہوں گے وہ دربار میں بیٹھنے کی ان کو اجازت ہی نہیں ہوگی۔ سورہ معارج میں اللہ نے کیا فرمایا؟ سورہ قلم میں فرمایا کہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، قیامت کے دن اللہ اپنی تجلی کو ظاہر کریں گے، تو لوگ جب اللہ کو کی زیارت کریں گے نا تو اہل ایمان سجدے میں گر جائیں گے، اس سجدے میں ان کو اتنی لذت ہوگی، اس سے پہلے کبھی کسی چیز میں ان کو ایسی لذت محسوس نہیں ہوگی، اتنی لذت ہوگی اللہ کے کو جب زیارت ہوگی نا تو سجدے میں۔ تو اللہ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی کمر تختے کی کر دی جائے گی، اس وقت وہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے، ان سے سجدہ نہیں ہوگا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا،
وہم یستکبرون، یہ تکبر کرتے تھے، کہتے تھے ہمارے پاس ٹائم بولو نہیں، کہتے تھے یہ تو مولویوں کا کام ہے جو فارغ ہیں، یہ تو فضول لوگوں کا کام ہے، جو بالکل فارغ لوگوں کا کام ہے، ہم تو بھائی بیزی لوگ ہیں، ہم یہ تھوڑی کہ 5 ٹائم اٹھک بیٹھک کرتے رہیں مسجدوں میں جا کے۔ تو اللہ کہیں گے کہ ان کی کمر تختے کی کر دی جائے گی، ان کو سجدے کی توفیق نہیں ملے گی، کیونکہ دنیا میں جب سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا یہ تکبر کیا کرتے تھے، آج یہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن اللہ ان کو سجدے کی توفیق اللہ ان سے چھین لے گا۔ تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ ایمان والے کی سب سے پہلی علامت کیا ہوتی ہے؟ نماز۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے اپنے آپ کو نماز کا پابند بناؤ۔ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون۔ بس یہ آیت کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ نماز پڑھتے نہیں ہیں، نہ اتنا کافی نہیں ہے، کیونکہ ہر مسلمان کبھی نہ کبھی پڑھ لیتا ہے نماز۔ اگر ایسا ہوتا نا نماز پڑھنے پہ اللہ راضی ہو جاتا تو سارے مسلمانوں سے اللہ راضی ہوتا۔ میں نے ایسے بھی پوستی دیکھے ہیں جو کچھ نو عید کے دن آ ہی جاتے ہیں اٹھ کے، کیا خیال ہے بھائی؟ اور ایسے بھی پوستی دیکھے ہیں کہ عید کے دن نہیں ہوگا تو چلو زندگی میں ایک آدھ دفعہ کہتے ہیں چلو یار کیا جا رہا ہے، تو پڑھنے پر نہیں ہے۔ فرمایا ہم علی صلاتہم دائمون، پابندی کرتے ہیں، دوام۔ نہ سفر میں نماز چھوٹتی ہے، نہ حضر میں نماز چھوٹتی ہے، نہ شادی بیاہ میں نماز چھوٹتی ہے، نہ میتوں میں نماز چھوٹتی ہے، نہ بارشوں میں نماز چھوٹتی ہے، نہ قحط میں نماز چھوٹتی ہے، نہ حضر میں نماز چھوٹتی ہے، نہ صحت میں نماز چھوٹتی ہے، نہ بیماری میں نماز چھوٹتی ہے، نہ خوشیوں میں، نہ غموں میں، نہ جہاز میں، نہ ٹرین میں، نہ بس میں، نہ کشتیوں میں۔ آج اچھے اچھے نمازیوں کو دیکھا ہے جہاز میں پوستیوں کی طرح پڑے ہوئے ہوں گے۔ ابے لمبا سفر ہے، کہہ رہے ہیں یار اب جہاز میں کیسے پڑھیں بھائی، جہاز میں کیسے پڑھیں بھائی؟ اللہ نے حکم دیا، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے۔ اگر نماز قضا کرنے کی اسلام میں کوئی گنجائش ہوتی تو میدان جنگ میں گھوڑے کی پشت پہ جب گھمسان کی جنگ ہو رہی ہوتی اس وقت اللہ کہتا کیا کرو، چھوڑ دو۔ وہاں اجازت نہیں دی ہے تو آپ ماموں کی شادی میں جا رہے ہو بس میں بیٹھ کے، اس میں کہاں سے اجازت مل گئی کہ بس میں سفر ہو رہا ہے ہمارا؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو اس لیے میرے بھائی یہ آپشنل نہیں ہے نماز، یہ کیا ہے؟ ضروری۔